السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 86، 87، 88 یعنی 86، 87، 88 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، چاہے کفار و مشرکین میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو، جتنے بھی شرک کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر چاہے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہوں یا پھر پیروں فقیروں کی پوجا کرتے ہوں، نبیوں اور ولیوں کی پوجا کرتے ہوں، ان کی پرستش کرتے ہوں، ان کو پکارتے ہوں، ان سے مدد مانگتے ہوں، ان سے دعائیں مانگتے ہوں، یا ان کے سامنے سر کو جھکاتے ہوں، یا ان کے مزاروں پر جا کر کے چادریں چڑھاتے ہوں، یا ان کے آستانوں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہوں، جتنے بھی یہ مشرکین ہیں، ان کا جو اصل عقیدہ ہے وہ یہ کہ جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، جن کو ہم چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، جن کے بارگاہ اور آستانے پر ہم جا رہے ہیں، جن کو ہم پکار رہے ہیں، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں، اور یہ لوگ ہماری باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری سفارش کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بول کر ہماری بگڑی بنوانے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو ان کا دامن پکڑ کر کے ہم مچل جائیں گے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو بخشوا دیں گے۔ یہ عقیدہ ہے جو بالکل بنیادی اور فیکٹر والا عقیدہ ہے، جو آپ قرآن کریم کی آیتوں میں بھی پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، ان کی جو ہم عبادت کرتے ہیں اسی لیے تاکہ یہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ آپ نے سنا ہوگا مسلمانوں کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا گروپ ہے جو پیروں کی اور ولیوں کی پرستش کرتا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم قبر کے اندر جائیں گے تو ان پیر صاحب کی وجہ سے ہم سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ جب ہم قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو یہی پیر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں بخشوا کے چھوڑیں گے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو نہیں بخشیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑنے والے نہیں۔ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بھونڈے اور بیکار عقیدوں کا پول کھولا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ بالکل غلط اور سستی نجات کا عقیدہ ہے۔ جن لوگوں کی عبادت، جن پیروں کی عبادت، جن دیوی دیوتاؤں کی عبادت یہ لوگ دنیا میں کر رہے ہوں گے، یہ نیک لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ہوں گے تو ان کو دیکھ کر کے یہ مشرکین کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہے جن کی ہم آپ کے ساتھ، آپ کے خلاف عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ جن کو شریک کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کس طرح سے، اور وہی لوگ ان کا انکار بھی کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب مشرک اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے۔ ابھی غوث العظم کی پرستش ہوتی ہے، ان کا عرس لگتا ہے، ان کے مزاروں پر چادر چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اس طرح سے اجمیر میں جا کر کے اجمیر والے بابا کے قبر پر چادر چڑھاتے ہیں اور ان سے جو ہے حاجت مانگتے ہیں، حاجت کہتے ہیں کہ یہ ہماری حاجت پوری کر دیں گے، اور ان کے سامنے جو ہے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے در پر جا کر کے سر کو ٹیکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیں گے اجمیر والے بابا کو، پیرانے پیر کو دیکھیں گے، ادھر ہوں گے، کہیں گے قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہیں وہ آپ کے ساتھ، آپ کے علاوہ آپ کی عبادت میں جن کو شریک کرتے تھے، یہی پیرانے پیر ہیں، یہی اجمیر والے بابا ہیں، یہی فلاں بابا ہیں جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے دنیا میں، جن کے مزار پر جایا کرتے تھے دنیا میں، جن کے مزار پر چادر چڑھایا کرتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے مدد کے لیے، جن سے اولاد مانگا کرتے تھے، جن سے اپنے معاملات میں کامیابی مانگا کرتے تھے، یہی ہے وہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔
ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فوراً ان کی طرف اشارہ کر کے بول دیں گے کہ آپ کو چھوڑ کر کے آپ کی عبادت میں ان کو شریک کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ جواب میں کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اب وہ لوگ اسی وقت ان کی بات کو ان پہ ہی مار دیں گے اور کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ بالکل جھوٹے ہو کیا مطلب؟ بالکل جھوٹے ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کو کبھی بھی ہم نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم لوگ ہماری عبادت کرو۔ ابھی عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہی نہیں کرتے، ان کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں یہ عیسائی لوگ بھی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو ہم آپ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام پلٹ کر کے جواب دیں گے کہ ہم نے کبھی بھی تم کو حکم نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے تم میری عبادت کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ہم نے کبھی بھی ان کو حکم نہیں دیا کہ مجھ کو اللہ سمجھے یا اللہ کا بیٹا سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ لوگ جو مشرکین ان کی طرف اشارہ کریں گے، وہ جھوٹے معبود جن کو دنیا میں لوگوں نے جھوٹے معبود بنایا تھا، وہ لوگ پلٹ کر کے جواب دے دیں گے کہ بالکل تم لوگ جھوٹے ہو، ہم لوگوں نے کبھی بھی تم کو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 81 اور 82 میں کہا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے دیوی دیوتاؤں کو، پیروں ولیوں کو، نبیوں کو اپنا جو معبود بنایا اللہ کو چھوڑ کر کے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہمارا سپورٹ کریں گے قیامت کے دن، یہ لوگ ہمارے مددگار بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، یہ جو جھوٹے معبود ہوں گے قیامت کے دن ان کو دیکھیں گے تو یہ لوگ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے کہ تم لوگوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو میری عبادت کی، ہم لوگوں نے کبھی بھی تم کو حکم نہیں دیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جا کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے ہم لوگوں کی عبادت کیا۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کلیئر انداز میں یہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے شرک کی تردید فرمائی ہے، لیکن شرک کرنے والے اس کے باوجود ان باتوں کو سننے کے بعد بھی شرک سے باز آنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام باتوں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو مشرکین ہوں گے، ابھی آپ ان کو سمجھائیے تو بہت سارے لاجک دیں گے، آپ ان کو بتائیے تو بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کریں گے، علم اور معرفت کی بات کریں گے کہ اللہ کی معرفت ہم لوگوں کا ہے، تم لوگوں کو نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے فلاں فلاں بابا کو پوچھتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے نہیں جائیں گے لیکن کربلا میں ضرور جائیں گے، حج کرنے کے لیے نہیں جائیں گے لیکن کربلا میں ضرور جائیں گے، حج کرنے کے لیے نہیں جائیں گے لیکن اجمیر میں ضرور جائیں گے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں، دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اجمیر ضرور جائیں گے، کربلا ضرور جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ تاکہ ان کے بارگاہ میں حاضری دے کر کے اپنی عرضی پیش کر دیں۔ لیکن جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے یہی مشرکین، اللہ نے فرمایا وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، اور اس دن اللہ کے سامنے یہ اپنی فرما برداری پیش کریں گے۔ اب تو دیکھ لیں گے کہ قیامت قائم ہو گئی، دیکھ لیں گے کہ اب تو ہم دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، دیکھ لیں گے کہ ہم قیامت کے میدان میں آ چکے ہیں، دیکھ لیں گے کہ اللہ کے علاوہ اب کسی کا کوئی اختیار نہیں، دیکھ لیں گے کہ اب ہم لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پھنسنے والے ہیں، تو اللہ کے سامنے فرما برداری کا اظہار کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ ہی ہیں اللہ، آپ کے علاوہ کسی کی فرما برداری نہیں کرنے والے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا اسمع بہم وابصر یوم یاتوننا، یہ مشرکین، یہ نافرمان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے باغی جو دنیا میں اللہ کے حکموں کی بغاوت کر رہے ہیں، دیکھو گے جب یہ لوگ قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے تو کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے بن کر کے آئیں گے، فل فرما بردار بن کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھتے، آپ کو بڑا تعجب ہوتا
کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ یہ اللہ کے نافرمان، یہ باغی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر اپنے سروں کو جھکانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والے، یہ لوگ قیامت کے میدان میں جب پہنچیں گے، کاش آپ دیکھتے تو آپ کو بڑا تعجب ہوتا کہ وہ لوگ اپنے سر کو جھکا کر کہتے آئیں گے، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے سامنے سر کو ایسے جھکائیں گے. کتنا فرما بردار ہے، سر کو جھکائے ہوں گے. ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ واقعی ہم نے دیکھ لیا اور آج ہم سنیں گے آپ کی بات، ہم فرما بردار بن جائیں گے. لیکن اس وقت فرما برداری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. فرما برداری تو اس دنیا میں کرنا ہے اللہ کی، اپنے نفس کے اگینسٹ میں فرما برداری کرنا ہے، اپنے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کے اگینسٹ میں فرما برداری کرنا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے فرقہ بندی کے اگینسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے. فرما برداری آج کرنا ہے، اس دن فرما برداری کام نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اس دن اللہ کے سامنے فرما برداریاں پیش کریں گے، اور جو جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پر باندھا کرتے تھے وہ سب کا سب گم ہو جائے گا. بہت چھوٹی آیت ہے اور آیت کریمہ کا ٹکڑا بھی بہت چھوٹا ہے، لیکن اس پر ہم غور و فکر اور تدبر کریں گے تو صرف مشرکین نہیں، بہت سارے لوگ اس میں آ جائیں گے. ابھی مشرکین کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی ہم عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقہ طفیل میں ہم کو بخش دیں گے. یہ اللہ پر جھوٹ ہے. جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اللہ پر جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں نے الگ الگ فرقے بنا کر کے اپنے اپنے فرقوں کے مطابق اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن پیش کیا ہے، قرآن کریم پیش کیا ہے، اپنے نبی کو بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو. اب نبی کو چھوڑ کر کے الگ الگ فرقوں کو جو بنایا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً اللہ پر جھوٹ ہے. لیکن جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے تو اس دن اللہ کے سامنے اپنی فرما برداری پیش کریں گے، اور جو کچھ جھوٹ اور افترا بردازی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائے گا. اب کہیں پر ان کو وہ نظر نہیں آئے گا، اب وہ نظر نہیں آئے گا، سب گم ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید کہا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے کیونکہ وہ فساد برپا کیا کرتے تھے. سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی اطاعت و فرما برداری پر لوگوں کو لگانا. سب سے بڑا فساد اس روئے زمین پر اس قرآن کریم میں اللہ نے اسی چیز کو کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی اطاعت و فرما برداری کے راہ پر جو لوگ لگاتے ہیں وہ سب سے بڑے فسادی ہیں. اللہ سے ہٹا دیتے ہیں اور دوسرے رستوں پر لگا دیتے ہیں، سب سے بڑے فسادی ہیں. اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ خود کفر کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ خود کفر کرنے والے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے والے بھی ہیں. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو عذاب پر عذاب دیا جائے گا، یعنی دگنا عذاب دیا جائے گا. ایک عذاب ان کے کفر و شرک کا اور دوسرا لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کا. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری رہنمائی کے لیے اس قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا